ودا اس کو کہتے ہیں کہ یہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہوتا ہے، یعنی رمضان اب ودا ہونے والا ہے۔ باقی حدیث پاک کے اندر یا قرآن کے اندر کوئی جمعۃ الوداع کے الفاظ نہیں ہیں، اور نہ ہی شریعت کے اندر یاد رکھیں کوئی قضاء عمری کا ثبوت ہے۔ بعض علاقوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر قضاء عمری پڑھی جاتی ہے، 6 نمازیں، یعنی 3 وتر پڑھتے ہیں اور 5 نمازیں پڑھتے ہیں، امام صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں اور صبح کے پہلے 2 فرض پڑھاتے ہیں، پھر ظہر کے 4 پڑھاتے ہیں، پھر عصر کے 4 پڑھاتے ہیں، پھر مغرب کے 3 پڑھاتے ہیں، پھر عشاء کے 4 پڑھاتے ہیں، اس کے بعد 6ٹی نماز واجب وہ ادا کرتے ہیں اور اس کو قضاء عمری کا نام دیتے ہیں، یعنی عمر بھر کی قضائیں ادا ہو گئی۔ یاد رکھیں بالکل ہمارے گھر کے اندر لوگ اس کے قائل ہیں، میرے والد صاحب بھی قائل ہیں اس کے، میرے والد صاحب بھی اس کے قائل ہیں۔ ہمارے بابا جی صاحب دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو بیٹے صاحبزادہ سلطان محمود استاد، ان کے جو استاذ گرامی تھے مولانا محمد امین استاد راول پنڈی والے، ہمارے قبلہ کے ماموں جان بھی تھے اور استاذ بھی تھے، وہ بھی قائل تھے۔ ان کی پوری کیسٹ میرے والد صاحب کے پاس قضاء عمری کی ابھی بھی پڑھی، میں نے خود سنی ہے۔ لیکن بات اس طرح، سچ بات یہی ہے، میرے باپ قائل ہو یا میرا دادا قائل ہو، قرآن اور سنت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں، بس سادی سی بات۔ میں نے والد صاحب کو کل بھی کہا، میں نے کہا ابو جی کو ہے تو حدیث پاک مجھے بھی بتائیں، میں بھی جمعے کے اندر لوگوں کو سناؤں گا۔ بس بات اتنی سی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک بات ضروری جو میں کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی پڑھے ہم اس کو منع نہیں کرتے۔ کیوں منع نہیں کرتے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہیلا تو اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے نا۔ ایک بندہ کہتے ہیں یار مجھے نہیں پتا، میری زندگی کے اندر 400 نمازیں قضا ہوئی ہیں، 300 ہوئی ہیں، 200 ہوئی ہیں، مجھے نہیں پتا۔ رمضان شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ میں ایک چیز کو 70 گنا کر دیتا ہوں، یعنی ایک نفل آپ ادا کریں گے 70 نوافل کا آپ ثواب پائیں گے، ایک فرض آپ ادا کریں گے تو 70 فرائض کا آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ 70 فرائض کا ثواب رمضان پاک میں ایک فرض ادا کریں گے۔ اب کوئی شخص یہ نظریہ رکھتا ہے یار اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، جب اللہ تعالیٰ ایک فرض کا 70 عطا کرتا ہے تو میں ایک نماز رمضان کے اندر اپنی قضا کروں گا، ایک نماز تو ہو سکتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ 70 نمازوں کا ثواب دے دے۔ میں تو اس طرح کر کے وہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور اللہ سے یہ امید رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے میری اس کو 70 نمازوں میں قبول فرما لیا ہو، پھر ظہر کی پڑھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 70 میں قبول فرما لیا ہو، پھر عصر کی پڑھتا ہے، امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ نے اس کو 70 کے اندر قبول فرما لیا ہو، پھر مغرب کی پڑھتا ہے، عشاء کی پڑھتا ہے، رات کے وتر پڑھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ اللہ نے اس کو 70 میں قبول فرما لیا ہو۔ پھر ظاہری سی بات ہے کہ جامع مسجد کے اندر نماز ادا کرنا امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ، ایک روایت کے اندر 27 گنا آتا ہے اور بعض روایات کے اندر 500 گنا بھی آتا ہے، یعنی امام کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے جامع مسجد میں، اس ایک نماز کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ 500 گنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور 27 اور 25 کو روایتیں تو آپ نے بھی سنی ہوئی ہے نا، کہ اکیلا بندہ نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ہے، پھر اس طرح امام کے ساتھ پڑھے تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا۔ تو اب ایک نماز اس نے ادا کیے اور امام کے ساتھ ادا کیے، لہذا 27 ہو گئی، اب 27 کو 70 سے ضرب دیں کتنا بنتا ہے؟ تو وہ بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو یہ میں 5-6 نمازیں ادا کروں گا تو امام کے ساتھ 27 کا ثواب بھی ملے گا، پھر 70 کا بھی ملے گا، تو یہ تو تقریباً ہو سکتا ہے کہ 1500-1600 میری نمازیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اگر وہ رب تعالیٰ کی رحمت کے اوپر امید رکھتے ہوئے وہ بندہ ایسا کرتا ہے تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں یہ امید ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی نمازوں کو معاف فرما۔ سمجھ گئے نا؟ اب پوری بات یعنی قرآن اور سنت کے اندر یہ کوئی بات بھی نہیں کہ جمعے والے دن آپ اس طرح جمعۃ الوداع کو آپ اس طرح کریں گے تو زندگی کی معافی، یہ نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا کرم بڑا وسیع ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا عطا فرمائے، تو فضل کی بات اور ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ اس لیے میں نے کلیئر کر دیا کہ چونکہ میرے اپنے خاندان کے اندر بھی اس مسئلے کے اوپر اختلاف ہے، لہٰذا یہ بات میں آپ کے اوپر واضح کر دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی لوگ جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل پڑھنی، اس حدیث پاک میں ذکر ہے، ہاں جامع ترمذی شریف کے اندر بالکل ذکر ہے، بالکل بالکل نفلی نماز ہم احناف قائل ہیں جماعت کے ساتھ، تراویح بھی تو نفل ہی ہے نا، نفل امام کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اس کا باقاعدہ حضور نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حکم دیا، اے میرے بیٹے، اے میرے چچو، اگر عباس کو فرمایا، ابن عباس کو فرمایا میں آپ کو تحفہ نہ دوں، کوئی عطا نہ کروں، کوئی بخشش نہ کروں؟ فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہ کریں؟ پھر آگے حضور نے یہ صلاۃ التسبیح ارشاد فرمائی۔ نہیں جماعت کے ساتھ، ہاں بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، بالکل کر سکتے ہیں، نفلی نماز ہے، نفلی نماز جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے،
تراویح کی نماز دیکھیں نا، حضور نے صرف 3 دن ادا کی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آخری اشرے کے 3 دنوں کے اندر حضور نے تراویح، تو پیچھے صحابہ پاک نے پڑھی ہے نا، تو یہ نفلی نماز ہی ہے نا، تراویح آپ کے اوپر فرض تو نہیں ہے، نفلی نماز ہی ہے نا، تو بس نفلی نماز حضور نے خود پڑھوا کے اس بات کا آپ کو ثبوت دے دیا کہ نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، لہذا صلاۃ التسبیح آپ نفل کے ساتھ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں۔ اور کچھ پوچھنا نہیں؟ صرف 5 منٹ باقی ہیں آپ، اچھا یہ گھڑی بھی خراب ہے، ٹھیک ہے شکر ہے، چلو میرے کو چلو ہے میرے کو ہے، ٹھیک ہے 40 منٹ میں 5 ابھی رہتے ہیں۔ جو مستحق وہی لوگ ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ لوگ مسکین، فقیر، مسافر، ابن السبیل، قیدی، ان لوگوں کو آپ بس ضرورت مند جو مسکین لوگ ہوتے ہیں، یعنی نصاب کے جو مالک نہیں ہوتے ان کے پاس نصاب نہیں ہوتا، نصاب سے مراد 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے، یعنی اتنا مال ان کے پاس ضرورت سے زائد نہیں ہوتا، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ لیکن اپنے رشتہ داروں میں کوئی بالکل اپنے رشتہ داروں میں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، پہلے رشتہ داروں کو دینی چاہیے، پہلے رشتہ داروں کو دینی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، حضور کی ذات اقدس نے فرمایا کہ رشتہ دار کے اوپر صدقہ کریں گے تو 2 ثواب آپ کو ملے گا، کیوں؟ ایک تو صلح رحمی، دوسرا صدقہ، یعنی مجھے آپ دیں گے، میں غیر ہوں نا، تو صرف آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، میں آپ کو رشتہ دار تو نہیں ہوں، لیکن رشتہ دار کو دیں گے تو پھر کیا ہوگا، رشتہ داری کا ثواب بھی ملے گا اور اس کا صدقے کا ثواب بھی، بالکل ٹھیک ہے۔ باقی اس طرح کے اپنے بہن بھائیوں کو آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ، ٹھیک ہے، ہاں کوئی بات بھی نہیں اس قسم کی، اپنے بہن بھائیوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بیوی اپنے خاوند کو دے سکتی ہے، خاوند اپنی